اے نو انسان، تمہاری طرف جو یہ رسول بھیجے گئے ہیں تو ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کے درجات بلند کر دیے، اور ہم نے مریم کے بیٹے کو صاف صاف احکام اور قوانین عطا کیے تھے، اور روح القدس کے ذریعے یعنی جبرائیل کے ذریعے اس کو تقویت دی۔ اور اب نوع انسان ذرا غور کرو کہ ایسا کیوں ہوا؟ یعنی اگر اللہ مناسب سمجھتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ اپنے پاس صاف صاف احکام و قوانین آ جانے کے بعد آپس میں کبھی بھی خون ریزی نہ کرتے، مگر وہ اختلافات میں پڑ گئے۔ چنانچہ ان میں سے کسی نے تو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن اور اطمینان کی راہ اختیار کر لی، اور کسی نے ان سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر لی۔ حالانکہ اگر اللہ مناسب سمجھتا تو وہ کبھی آپس میں خون ریزی نہ کرتے، لیکن اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہی کام ہوتا ہے۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو انسان دیگر اشیاء کائنات کی طرح مجبور زندگی بسر کرتے، مگر رسولوں کو بھیج کر اللہ نے تمام راستے واضح کر دیے اور اختیار دے دیا کہ جس کا جی چاہے ایمان کی راہ اختیار کر لے اور جس کا جی چاہے کفر کی راہ اختیار کر لے۔ سورہ 18 آیت 29۔ لہٰذا جن لوگوں نے ایمان کے راستے کو چن لیا ہے تو وہ آگاہ رہیں اور غور سے سنیں کہ اے اہل ایمان، جو کچھ ہم نے تمہیں زندگی کی نشو و نما کا سامان عطا کیا ہے تو اسے حقیقی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھلا رکھو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی کسی کے ساتھ اس جیسا آ کھڑا ہوگا تاکہ مدد کر سکے۔ اور یہ لوگ جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے تو یہی ظالم لوگ ہیں۔ چنانچہ یہ تمام اصول، قوانین، احکام اور ضابطے اس اللہ کے ہیں جس کے سوا کسی کی پرستش اور اطاعت نہیں کی جا سکتی، اور جو زندہ ہے مگر زندگی کا محتاج نہیں، اور ہمیشہ قائم و دائم ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ لہٰذا کوئی ایسا نہیں جو اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے اپنے جیسے کے ساتھ جا کھڑا ہو۔ لہٰذا کوئی ایسا نہیں جو اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے اپنے جیسے کے ساتھ جا کر کھڑا ہو سکے۔ اس کے علم کا عالم یہ ہے کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ چنانچہ اس کے علم کا احاطہ کسی چیز سے بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے علم میں سے کسی کو ذرہ برابر بھی نہیں مل سکتا سوائے اس کے کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کے علم اور اقتدار نے تمام آسمانوں اور زمین کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور اس کے لیے ان دونوں یعنی ساری کائنات کی بلندیوں اور پستیوں کی نگرانی قطعی طور پر دشوار نہیں، اور وہ اعلیٰ و عظیم ہے۔ اس کا احاطہ عقل انسانی سے باہر ہے۔ سورہ 6 آیت 103۔ ایسی قوتوں اور عظمتوں کا مالک اللہ اگر چاہتا تو سب کو ایک ہی دین اپنانے پر مجبور کر دیتا، مگر یہ اس کا طریقہ نہیں۔ چنانچہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، یقیناً صحیح منزل پر پہنچا دینے والی راہ اور غلط منزل پر پہنچا دینے والی راہ جدا ہو چکی ہیں۔ لہٰذا جو کوئی حدوں اور پیمانوں کو توڑنے والے سرکشوں کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ تو وہ ہے جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان والے ہیں، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں یعنی جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے تو ان کی حمایت کرنے والے بھی وہ ہیں جو حدوں اور پیمانوں کو توڑنے والے سرکش ہیں، لہٰذا وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو دوزخ کی آگ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
اسی لیے نازل کردہ ضابطۂ حیات کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنے والوں کی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں سبق آموز آگاہی کے لیے ابراہیم کا واقعہ یوں ہے کہ جب وہ اس نظام کی دعوت دینے نکلا تو وہاں حکمران ہی مقابلے میں آ کھڑا ہوا۔ لیکن کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جو اپنے رب کے بارے میں ہی ابراہیم سے جھگڑا کرنے لگا تھا؟ اس کی مخالفت علم و بصیرت اور دلیل پر مبنی نہیں تھی، بلکہ حکومت اور طاقت کے گھمنڈ پر تھی جو اللہ نے ہی اسے عطا کر رکھی تھی۔ جب بحث شروع ہوئی تو ابراہیم نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے جواب دیا، میں زندہ کرتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں، کیونکہ یہاں زندگی اور موت کے فیصلے میری مرضی سے ہوتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب کی طرف سے نکال کر لے آؤ۔ اس پر وہ کافر دہشت زدہ ہو گیا اور اللہ ایسی قوم کو جو ظلم کرنے والی ہو اسے ایسی درست اور روشن راہ نہیں دکھاتا جو اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو آگاہی حاصل کرنے والے ہیں وہ اس واقعہ سے مزید سبق آموز آگاہی حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ بات یوں ہے کہ ایک شخص جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اس نے کہا کہ اللہ اس کی موت کے بعد اسے کیسا زندہ کرے گا؟ اس نے کہا کہ اللہ اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ کرے گا؟ چنانچہ اسے اس حقیقت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ نے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کر دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم بھلا کتنی مدت تک یہاں رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ تم 100 سال تک اس حالت میں رہے ہو، اب ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ ان میں ذرا تبدیلی نہیں آئی، اور ذرا اپنے گدھے کی طرف نگاہ کرو جس کی ہڈیاں تک سلامت نہیں رہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم تمہیں نو انسان کے لیے ایک نشانی بنا دیں، لہٰذا ان ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم انہیں کیسے جنبش دیتے ہیں، پھر انہیں گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ جب یہ حقیقت اس پر واضح ہو گئی تو وہ کہہ اٹھا کہ میں جان چکا ہوں کہ یقیناً اللہ وہ ہے جس نے ہر شے پر اس کی مناسبت اور توازن کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، اور یوں ان پیمانوں اور قوانین کی روح سے مردہ قوم کو بھی نئی زندگی مل سکتی ہے۔ اور اسی طرح وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ابراہیم نے التجا کی کہ اے میرے نشو و نما دینے والے، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ ارشاد ہوا، کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں، یقین تو رکھتا ہوں، لیکن دل کے اطمینان کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ پھر تم ایسا کرو کہ 4 پرندے پکڑ لو اور ان سے اچھی خاصی جان پہچان کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ اس لیے جان جاؤ کہ یقیناً اللہ وہ ہے جو لامحدود غلبے کا مالک ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیات 261 سے لے کر 270 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان شہادتوں کے بعد کہ کس طرح اللہ آخرت میں انسان کو اٹھا لے گا اور موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے، واپس اسی نازل کردہ اصول پر غور کرو جس سے مردہ قوم زندگی کی جانب بڑھنے لگتی ہے، اور وہ یوں ہے کہ جو لوگ اپنے مال اور دولت کو حقیقی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں کھلا رکھتے ہیں تو ان کے مال اور دولت کی مثال اس دانہ کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی وہ لوگ 700 گنا اجر پاتے ہیں اور معاشیات میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تو وہ ہے جو لامحدود وسعت والا اور لامحدود علم والا ہے۔ بہرحال جو لوگ اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنے مال اور دولت کو
حقیقی ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کھلا رکھتے ہیں، اور پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے نشو و نما دینے والے کے پاس اجر ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ ان پر مستقبل کے اندیشے طاری ہوں گے اور نہ ان پر ماضی کے غم اور پچھتاوے طاری ہوں گے۔ مردہ حالت سے نکل کر نئی زندگی کے آداب و قوانین پر ذرا مزید غور کرو کہ قاعدے قانون کے مطابق بات کرنا اور بے حفاظت کو اپنی حفاظت میں لے لینا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جو کہ مصیبت اور اذیت بنا دیا جائے۔ یاد رکھو کہ اللہ تو وہ ہے جو کسی شے کا محتاج نہیں، اور وہ ذرا ذرا سی باتوں پر گرفت نہ کرتے ہوئے سنورنے والوں کو مہلت فراہم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اے وہ لوگوں جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان و بے خوفی کی راہ اختیار کر رکھی ہے، تو وہ اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر اور دوسروں کو مصیبتوں میں مبتلا کر کے حقارت نہ کر دیں، اس طرح کہ جس طرح وہ شخص جس نے اپنا مال ضرورت مندوں کے لیے کھلا تو رکھا ہوا ہے، مگر ہے وہ انسانوں کے دکھاوے کے لیے، اور نہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نہ ہی وہ آخرت کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر کچھ مٹی ہو اور اس میں کچھ کاشت کر دیا جائے، پھر اس پر زور کی بارش ہو اور وہ پتھر کو صاف کر کے رکھ دے، یعنی وہ مٹی اپنی بوائی سمیت بہہ جائے گی اور وہ پتھر اسے سہارا نہ دے سکے گا اور اس سے کچھ بھی فصل حاصل نہ ہوگی۔ بالکل اسی طرح پھر انہیں اپنی کمائی میں سے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے اللہ ایسے لوگوں کو جو اس نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کرتے ہیں، انہیں ایسی درست اور روشن راہ دکھاتا ہی نہیں جو اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے۔ اور ان کے برعکس وہ لوگ جو اپنے مال اس لیے کھلا رکھتے ہیں تاکہ نوع انسان کی پرورش ہو سکے اور اس طرح وہ اللہ کی مرضی حاصل کر سکیں اور اپنی شخصیت کو پختگی اور استحکام دے سکیں، تو ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اور اگر اس پر زور کی بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اس کے لیے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ثابت ہو۔ چنانچہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ مگر یہ بھی ذرا سوچو کہ کیا تم میں سے کوئی شخص بھی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس میں پانی کی ندیاں رواں ہوں تاکہ وہ سرسبز شاداب رہے، اور اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ بھی ہر قسم کے پھل ہوں، اور ایسے وقت میں اسے بڑھاپا آ پہنچے اور ابھی اس کی اولاد بھی ناتواں ہو، اور ایسے وقت میں اس باغ پر ایک بھگولا آ جائے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جل جائے، تو اس کی محرومی اور پریشانی کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام و قوانین واضح طور پر بیان کر دیتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو کہ کیا نوع انسان کو مفلسی اور تباہی سے بچانے کے لیے اللہ کے نازل کردہ نظام سے بہتر کوئی اور نظام ہے۔ لہٰذا اے اہل ایمان، اپنی وہ کمائیاں جو خرابی پیدا کرنے والی علائشوں سے پاک ہیں اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، یعنی جو تم زمین سے پیداوار حاصل کرتے ہو، انہیں حقیقی ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کھلا رکھا کرو، مگر اس میں سے برے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ ہی مت کرو، کیونکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم خود اسے ہرگز نہ لوگے، سوائے اس کے کہ اس کو قبول کرنے میں تم چشم پوشی کر جاؤ۔ اس لیے تم جان جاؤ کہ اللہ کا نازل کردہ نظام ایسا نہیں ہے کہ وہ بھیک مانگتا پھرے اور تم اس کی جھولی میں بچے کچے ٹکڑے ڈال دو، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تو وہ ہے جو سب کچھ دینے والا ہے اور خود کسی بھی چیز کا محتاج نہیں، اور وہ اپنی ذات اور صفات میں اس قدر مکمل طور پر نقص اور خطا سے پاک ہے تو اس پر خود بخود تحسین و آفرین طاری رہتی ہے۔ لیکن محتاط رہو، کیونکہ شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلائے گا،
اور وہ اللہ کی طے شدہ جنسی حدوں کو توڑنے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں اپنی حفاظت میں لے لینے کا اور فراوانیاں اور فضیلتیں دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تو وہ ہے جو لامحدود وسعت کا مالک ہے اور لامحدود علم کا مالک ہے، مگر یاد رکھو کہ اللہ جسے مناسب سمجھتا ہے اسے حکمت عطا کر دیتا ہے، یعنی ایسی دانش جو حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے اختیار کرنے والی ہوتی ہے، اور جسے حکمت عطا کرتا ہے تو اسے کثرت سے آسانی اور خوشگواری اور سرفرازی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے سبق آموز آگاہی بھی وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل اور بصیرت اور جذبات اور احساسات کے مالک ہوتے ہیں، اور تم حقیقی ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو کچھ بھی مال کھلا رکھتے ہو اور نظریں مانتے ہو، یعنی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے اپنے اوپر جو کچھ بھی واجب کر لیتے ہو، تو یقیناً وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے طے شدہ حقوق سے انکار کر کے یا ان میں کمی کر کے زیادتی اور بے انصافی کے مجرم بنتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں جو آخرت میں ان کے کام آ سکے۔ اس لیے اپنے اوپر جو کچھ بھی واجب کرنا ہے وہ اللہ کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیات 271 سے 280 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو کچھ تم اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر حقیقی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیتے ہو، تو ان صدقات کو تم اگر کھلے بندوں دو تو بھی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور محتاجوں کو پہنچا دو تو بھی اچھا ہے۔ یہ تمہارے لیے خوشگواری اور سرفرازی کا موجب بنے گا، اور اس طرح اللہ تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور کر دے گا، کیونکہ اللہ تو وہ ہے جو تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ مگر اے رسول، جو لوگ ایسی درست اور روشن راہ کو ٹھکرا دیتے ہیں جو اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے، تو ان کو ہدایت دینا تمہارے ذمہ نہیں، بلکہ اللہ جسے مناسب سمجھتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے، مگر اس اصول کے مطابق کہ اللہ سلامتی کی راہوں کی اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سورہ 5 آیت 16۔ بہرحال اے رسول، تم ان لوگوں کو اتنا بتلا دو کہ اس ضمن میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ خود تمہاری اپنی شخصیت کو ہوگا، بشرطے کہ تمہارا یہ خرچ کرنا صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، اور اس طرح تم اپنی میسر آئی ہوئی خوشگواری میں سے جو کچھ حقیقی ضرورت مندوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کھلا رکھو گے تو اس کا اجر تمہیں پورا ملے گا، اور تمہارے ساتھ قطعی طور پر زیادتی اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ ہر مانگنے والا فقیر نہیں ہے، بلکہ یہ ان فقیروں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی محبت میں اللہ کے احکام اور قوانین کی سربلندی کے لیے انسانوں کو آگاہی دیتے رہنے کی وجہ سے خود کمائی نہیں کر پا رہے، اور یوں وہ زمین میں آمد و رفت نہیں کر سکتے اور ہمہ وقت مشغول رہتے ہیں، لیکن ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی خیال کرتا ہے کہ یہ محتاج نہیں بلکہ خوشحال ہیں، حالانکہ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو۔ یہ انسانوں سے لپٹ کر مانگنے والے نہیں ہوتے، لہٰذا ان لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تم جو کچھ خرچ کرو گے تو اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ اللہ کو اس کا پورا علم ہوگا۔ چنانچہ جو لوگ اپنے مال دن رات کھلے اور چھپے اس مقصد کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے نشو نما دینے والے پروردگار کے پاس ایسا صلہ ہے کہ جس کی وجہ سے نہ انہیں مستقبل کے اندیشے ہوں گے اور نہ ماضی کے پچھتاوے اور غم ہوں گے۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو ضرورت مندوں کی مدد اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں جتنا کہ ان پر واجب ہے، مگر دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ربا کھاتے ہیں،
یعنی جو لوگ قرض دیتے ہیں تو واپس اصل سے زیادہ لیتے ہیں، تو وہ پرسکون حالت پر قائم نہیں رہیں گے، بلکہ ان کا حال ایسے شخص جیسا ہوگا جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو، اور وہ درست طور پر کھڑا نہ ہو سکتا ہو، یعنی ہوس زر میں وہ ہر وقت مضطرب و بے قرار رہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ بیع یعنی خرید و فروخت میں منافع حاصل کرنا بھی تو ربا کی مانند ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ لہٰذا جس کے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے یہ صاف صاف بات پہنچ گئی اور وہ ربا سے باز آ گیا، تو جو پہلے گزر چکا وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے پھر بھی ربا لیا تو ایسے لوگ جہنم کی آگ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا اللہ کا حکم ہے کہ ایسے نظام کو مٹا دو جو ربا پر مبنی ہو، اور اس کی بجائے ایسا نظام نافذ کر دو جو صدقات کو بڑھاتا ہو۔ یاد رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کے انکار کا گناہ گار ہو۔ چنانچہ تم تحقیق کر کے دیکھ لو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ جو لوگ نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان اور بے خوفی کی راہ پر چل پڑے اور سنوارنے کے کام کرتے رہے اور نظام صلات کو قائم کرنے کی تگ و دو میں شامل رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے، یعنی اس نظام کی نشو و نما کے لیے اپنے مال سے مقررہ حصہ دیتے رہے، تو ان کے نشو و نما کرنے والے کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر نہ مستقبل کے اندیشے طاری ہوں گے اور نہ ماضی کے پچھتاوے اور غم طاری ہوں گے۔ چنانچہ جن لوگوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر لیا ہے، وہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے ان احکام و قوانین سے چمٹے رہیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر لیا ہے، وہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے ان احکام و قوانین سے چمٹے رہیں، اور جو کچھ بھی ربا کی صورت میں تمہاری طرف سے کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہے تو اسے چھوڑ دو، اگر تم واقعی ایمان رکھنے والے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، لہٰذا اب بھی اللہ کے احکام کی طرف واپس آ جاؤ اور ربا چھوڑ دو، تو تمہیں اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، تاکہ نہ تم پر کوئی زیادتی اور بے انصافی ہو اور نہ تم کسی سے زیادتی اور بے انصافی کرو۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے کشادگی حاصل ہونے تک مہلت دو تاکہ وہ تمہارا قرض اتار سکے، لیکن اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو وہ قرض تمہاری طرف سے معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے، اگر تم جان چاہو کہ کسی مجبور کے لیے اس طرح کا عمل اللہ کے نزدیک کس قدر اچھا ہے۔ سورہ بقرہ آیات 281 سے 286 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس دن سے خوف زدہ رہو جب برے اعمال کے تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے لیے تم واپس اللہ ہی کی طرف جا رہے ہو۔ پھر ہر شخص نے جو کچھ کمایا ہوا ہوگا اس کا صلہ اسے پورا دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ قطعی طور پر کوئی زیادتی و بے انصافی نہیں ہوگی۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو اسے انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے، لہٰذا وہ لکھ دے، اور مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو، اور اسے اللہ سے ہی خوف زدہ رہنا چاہیے جو اس کا نشو و نما دینے والا ہے، اور اس زر قرض میں سے لکھواتے وقت کچھ بھی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق یعنی قرض واجب ہوا ہے ناسمجھ یا ناتواں ہو یا خود مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو
اس کے کارندے کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر دونوں مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، یہ ان لوگوں میں سے ہوں یا یہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو، یعنی وہ لوگ جو گواہی کے لیے قابل اعتماد ہوں، تاکہ ان 2 میں سے ایک کسی تفصیل میں الجھ جائے یعنی کنفیوز ہو جائے تو دوسری اسے درست بات کی آگاہی دے دے، اور گواہوں کو جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی میعاد تک لکھ رکھنے میں اکتایا نہ کرو۔ تمہارا یہ دستاویز تیار کر لینا اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے اور گواہی کے لیے مضبوط تر ہے، اور یہ اس کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو جاؤ، سوائے اس کے کہ دست بدست ایسی تجارت ہو جس کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے کا کوئی گناہ نہیں، اور جب بھی آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، مگر یاد رکھو کہ نہ ہی لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری طرف سے نازل کردہ حکم کو توڑ کر اللہ کی طرف سے نشو و نما دینے والے قوانین کی حفاظت سے نکلنا ہوگا۔ اس لیے تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہو، یہ تمہارے لیے اللہ کی تعلیم ہے، اور اللہ وہ ہے جسے ہر شے کا مکمل علم ہے۔ بہرحال اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو باقبضہ رہن رکھ لیا کرو، یعنی قرض لینے والے کی کوئی چیز بطور ضمانت اپنے پاس رکھ لیا کرو، اور اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو تو جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کر دے اور اپنے نشو و نما دینے والے اللہ کے احکام کو توڑنے کے نتائج سے خوف زدہ رہے۔ یاد رکھو کہ تم گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو شخص گواہی چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا قلب گناہگار ہے، اور اللہ تو وہ ہے جسے جو کچھ تم کرتے ہو اس کا اسے مکمل علم ہے۔ اے نو انسان، یاد رکھو کہ یہ ہدایت اس اللہ کی طرف سے ہے جس کی طاقت اور علم کا یہ عالم ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے، اور وہ باتیں جو تمہاری شخصیتوں میں موجود ہیں چاہے تم انہیں ظاہر کر دیا کرو چاہے تم انہیں ظاہر کر دیا کرو، اور اے نو انسان یاد رکھو کہ یہ ہدایت اس اللہ کی طرف سے ہے جس کی طاقت اور علم کا یہ عالم ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے، اور وہ باتیں جو تمہاری شخصیتوں میں موجود ہیں چاہے تم انہیں ظاہر کرو یا انہیں چھپاؤ، تم سے اللہ اس کا حساب لے لے گا، اور پھر جس کے لیے وہ مناسب سمجھے گا اسے اپنی حفاظت میسر کر دے گا، اور جس کے لیے مناسب سمجھے گا اسے سزا کی گرفت میں لے لے گا، کیونکہ اللہ تو وہ ہے جس نے ہر شے پر اس کی مناسبت اور توازن کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول نے ہر اس سچائی اور حکم و قانون کو تسلیم کیا جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اہل ایمان نے بھی اسے تسلیم کیا، اور سب ہی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی ان کے ایمان کے معاملے میں فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، تیرے احکام و قوانین جو ہم نے سنے تو ان کی ہم نے اطاعت کر لی ہے، اور اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہم تیری حفاظت میسر آنے کے طلبگار ہیں، کیونکہ ہم واپس تیری ہی طرف چلے آ رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا اختیار، اور یہ ہیں انسان کی التجائیں جن کے پیش نظر اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ یاد رکھو کہ جو کسی نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، یعنی وہی اس کے اجر کا حقدار ہے، اور جو اس نے کمایا اس پر عذاب آئے گا تو اس کا حقدار بھی وہی ہے۔ لہٰذا اس حقیقت کے پیش نظر ان کی یہ التجائیں جاری رہتی ہیں کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ کرنا،
اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمیں اپنی حفاظت کے لیے رکھنا، اور ہمیں اپنی حفاظت میں لیے رکھنا، اور قدم بقدم ہماری مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں ہمارے کمال تک پہنچا دینا۔ حقیقت یہ ہے کہ تو ہی ہمارا کارساز ہے، اور وہ قوم جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکش ہو گئی، اس کے مقابلے میں تو ہماری مدد کرتے رہنا۔ سورہ بقرہ کی آیات 1 سے لے کر 286 تک کا ترجمہ مکمل پیش کر دیا گیا۔ سورہ آل عمران چیپٹر 3، عمران دا فادر آف مریم۔ اس سورہ مبارکہ کی 200 آیات ہیں۔ پہلی 10 آیتوں کا ترجمہ تسلسل کے ساتھ بریکٹ سمیت پڑھا جائے گا۔ بریکٹ میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ ترجمے کو مزید سلیس کر دیا گیا ہے، اس میں انسانی رائے شامل نہیں ہے بلکہ ترجمہ ہی پیش کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ الف لام میم، الف یعنی اللہ، لام یعنی علیم، میم یعنی حکیم، یعنی اللہ وہ جو لام محدود علم والا ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ وہ یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش و اطاعت نہ کرو، کیونکہ وہ ہمیشہ زندہ ہے مگر کسی زندگی کا محتاج نہیں، اور دوسروں کو زندگی بخشتا ہے، اور وہ ہمیشہ قائم ہے مگر اپنے قائم رہنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، اور ہر ایک کو قیام عطا کرنے والا ہے۔ لہٰذا اے رسول، یہ ہے وہ اللہ جس نے تم پر وہ ضابطۂ حیات نازل کیا ہے جو مکمل سچ ہے، اور جو کچھ بھی اس سے پہلے نازل کیا گیا یہ اسے سچ کر دکھانے والا ہے، اور اس نے ہی تورات اور انجیل جیسے ضوابطۂ حیات نازل کیے تھے، اور اس سے پہلے یہ ضوابطۂ حیات نوع انسانی کی ایسی درست و روشن راہ کی طرف رہنمائی کرتے تھے جو اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے، اور اب یہ ضابطۂ حیات یعنی قرآن نازل کیا گیا ہے جو حق اور باطل کو نکھار کر الگ الگ کر دینے والا ہے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکام و قوانین اور سچائیوں سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے تو انہیں شدید تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے، یعنی اللہ کے قوانین مجرمانہ اعمال کے نتائج کے مطابق زبردست سزا دینے والے ہیں۔ اور اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ حقیقتاً اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، اور یہ وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں جیسے مناسب سمجھتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اس لیے سوچو اور غور کرو کہ کیا ایسے اللہ کے سوا کسی کی اطاعت و پرستش کی جا سکتی ہے، جو لامحدود غلبے کا مالک ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ اور اے رسول، یہ وہی ہے جس نے تم پر ضابطۂ حیات نازل کیا، جس میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں جو کہ اس کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری متشابہ آیات ہیں، چنانچہ جن کے قلب میں ٹیڑھ پن ہے تو وہ صرف ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہات ہیں۔ اس سے ان کا مقصد انسانوں کو خرابیاں پیدا کرنے والی آزمائش میں ڈالنا ہوتا ہے، اور اس بات کے آخری نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جس خاص بات کا آخری نتیجہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جو علم میں پختہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب ہمارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے ہیں، اور ذکر یعنی حقائق کی آگاہی صرف انہیں حاصل ہوتی ہے جو عقل و بصیرت والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ اہل علم و دانش جو محکم اور متشابہ آیات پر غور کرنے والے ہیں دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے،
ہمیں ہدایت عطا کر دینے کے بعد ہمارے قلب میں ٹیڑھ پیدا نہ کر دینا، اور اپنے پاس سے ہمیں ایسی مدد و رہنمائی عطا کرنا جو ہمیں ہمارے کمال تک لے جانے والی ہو، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اور اے ہمارے نشو و نما دینے والے، یقیناً تو اس دن جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں، سارے انسانوں کو جمع کر لینے والا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی تیرا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے اے نوع انسان، یقین کر لو کہ وہ لوگ جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر لی، تو اس دن جب اعمال کی جواب دہی ہوگی تو اس وقت نہ ان کی دولت انہیں اللہ کی سزا کی گرفت سے کچھ بھی بچا سکے گی، اور نہ ہی ان کی اولاد انہیں عذاب سے بچا سکے گی، کیونکہ وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ آیت 11 سے آیت 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، بریکٹ سمیت۔ بریکٹ میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ ترجمے کو مزید سلیس کیا گیا ہے، اس میں انسان کی اپنی رائے نہیں۔ اور ان کا معاملہ ویسا ہی ہوگا جیسا قوم فرعون اور جو ان سے پہلے تھے ان کا ہوا، کیونکہ انہوں نے بھی ہمارے احکام و قوانین کو جھٹلا دیا تھا۔ تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ کس شدت سے اپنی گرفت میں لے لینے والا ہے۔ لہٰذا کافروں کو، یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، بتلا دو کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کر لیے جاؤ گے۔ سوچو کہ کس قدر وہ برا ٹھکانہ ہے، اور یقیناً اس کی ایک نشانی تم میدان جنگ میں بھی دیکھ چکے ہو، جہاں تم دونوں گروہوں کے درمیان تصادم ہو چکا ہے۔ اس میں ایک گروہ مسلمانوں کا گروہ اللہ کے احکام کی خاطر جہاد کر رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا گروہ ان کو اپنی آنکھوں سے دگنا محسوس کر رہا تھا۔ چنانچہ نتیجے کے طور پر وہ گروہ فتح یاب ہوا جس کے افراد نے نازل کردہ سچائیوں کو تسلیم کر رکھا تھا۔ اس طرح اللہ اپنی مدد سے جس کو مناسب سمجھتا ہے فتح یاب کر دیتا ہے۔ لہٰذا تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ جو لوگ عقل و بصیرت رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں عبرت آموز آگاہی ہے۔ چنانچہ آزمائش کے لیے انسانوں کے واسطے ان کی خواہشات سے محبت کے لیے بہت سی چیزوں کو دلکش بنا دیا گیا ہے، جن میں عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے خزانے، چنے ہوئے بہترین گھوڑے یعنی چنی ہوئی بہترین سواریاں، فصلوں سے بھرے کھیت اور دودھ دینے والے مویشی یعنی سامان رزق۔ بہرحال یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، لیکن اللہ کی محبت چھوڑ کر صرف دنیا کا ہی نہ ہو کر رہ جانا، کیونکہ اللہ کے پاس تو ایسی حسین آرام گاہ ہے جو انسانی عقل سے باہر ہے۔ پھر بھی اے محمد، ان سے کہو کہ آؤ میں آگاہی دوں ایسی چیز کی جو دنیا کے ساز و سامان سے کہیں بہتر ہے۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جو خود پر اس قدر اختیار حاصل کر لیتے ہیں کہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے بہتے ہوئے شفاف پانیوں کے دھارے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان میں وہ ایسے پاکیزہ جیون ساتھی جوڑے بن کر رہیں گے جو ہر آلائش و خرابی سے پاک ہوں گے، اور وہاں ہر خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ کی رضامندی میسر آئے گی، کیونکہ یہ وہ اطاعت گزار ہیں جنہوں نے اپنی مرضی ختم کر کے اللہ کی مرضی اختیار کر رکھی تھی، اور اللہ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو التجائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے، ہم حقیقتاً ایمان لے آئے ہیں، اس لیے تو ہمیں ہمارے گناہوں سے محفوظ کر کے اپنی حفاظت میں لے لے، اور ہمیں دوزخ کی آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور یہ ہیں وہ لوگ جو مشکلات اور مصیبتوں میں اپنے نصب العین پر جمے رہتے ہیں اور مخالفت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، اور اپنا یہ دعویٰ کہ وہ نازل کردہ سچائیوں کو تسلیم کرتے ہیں اسے وہ عملاً سچ کر دکھاتے ہیں،
اور یہ ہر وقت اللہ کے قوانین کے سامنے جھکے رہتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو انہی کے مطابق صرف کرتے ہیں۔ اور یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے مال و دولت کو حقیقی ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر پچھلے پہر سحر کے قریب دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہماری خطاؤں اور گناہوں کے برے اثرات ختم کر کے ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ساری کائنات میں صرف اللہ کی ہی پرستش و اطاعت ہو سکتی ہے، اور اس حقیقت کی گواہی خود اللہ کی ہے کہ اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ سارا سلسلہ درہم برہم ہو جاتا۔ سورہ 21 آیت 22۔ اس لیے اس کے سوا کسی کی پرستش و اطاعت نہیں کی جا سکتی، اور یہی گواہی فرشتے دے رہے ہیں، اور وہ لوگ جو علم و دانش رکھنے والے ہیں اور جو انصاف پر قائم رکھنے والے ہیں وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش و اطاعت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ لا محدود غلبے کا مالک ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ اسی لیے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین یعنی نظام زندگی اسلام ہے، اور جن لوگوں پر ضابطۂ ہدایت نازل کیا گیا ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کیونکہ تمام ادیان ایک ہی طرح کی سچائیاں پیش کرتے ہیں۔ لیکن ان کے بعد ان کے پیروکار علم آ جانے کے باوجود باہمی ضد اور سرکشی کی بنا پر اس میں اختلاف کرنے لگ جاتے۔ مگر یاد رکھو کہ جو بھی اللہ کے احکام و قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کرے گا تو پھر ہر تحقیق گواہی دے گی کہ اللہ نے ہر عمل کا نتیجہ اس کے ساتھ ہی منسلک کر رکھا ہے، اس لیے اس کے حساب میں تاخیر نہیں ہوتی۔ چنانچہ جو اللہ کے نازل کردہ نظام کی مخالفت میں پیش ہیں، اگر وہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو اے محمد ان سے کہہ دو کہ میں اور میرے پیروکار اپنا رخ بس اللہ کی طرف کر چکے ہیں اور ہم اسی کے آگے سر تسلیم خم کر چکے ہیں۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کہ کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں، اور اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر یقیناً وہ زندگی کی ایسی درست و روشن راہ پر چل پڑے جو اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے، اور اگر انہوں نے اس سے منہ موڑا تو اے رسول پھر غمگین نہ ہونا، کیونکہ تم پر صرف پیغام دینے کی ذمہ داری ہے، اس کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ ان کی مرضی ہے، اور ویسے بھی اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ آیت 21 سے آیت 30 تک کا ترجمہ بریکٹ سمیت پیش کیا جا رہا ہے، اور بریکٹ میں جو کچھ ہے وہ ترجمے کو مزید سلیس کرنے کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے احکام و قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کرتے رہے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے اور انسانوں میں سے انہیں بھی مار دیتے رہے جو عدل و انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیتے، تو انہیں بشارت دے دو کہ ان کی کوششیں رائیگاں جائیں گی اور انہیں ایسے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں میسر آئی ہوئی خوشگواریاں بے مسرت ہو کر غم و الم میں بدل جاتی ہیں، اور یوں وہ عذاب علیم ہوگا۔ بہرحال یہ ہیں وہ لوگ جن کے دنیا اور آخرت میں اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، اور ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا جو ان کی کسی قسم کی مدد کر سکے۔ اور اے رسول، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ اہل کتاب وہ ہیں جنہیں کتاب کا جو اب مکمل شکل میں قرآن میں آ چکا ہے ایک حصہ دیا گیا تھا، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس مکمل ضابطہ کی طرف لپک کر آتے، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں اس ضابطۂ حیات کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ان کے باہمی معاملات کا فیصلہ کرے، تو ان میں ایک گروہ بالخصوص ان کے مذہبی پیشوا کا گروہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، کیونکہ ان کی مفاد پرستیوں نے ان کو ایسا بنا دیا ہے کہ جب بھی حق کی طرف دعوت دی جائے تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم میں تو ہم جائیں گے نہیں، اور اگر سزا مل ہی گئی تو دوزخ کی آگ ہمیں سوائے گنتی کے چند دنوں کے چھوئے گی نہیں۔ چنانچہ یہ ہیں ان کے خود ساختہ عقیدے جنہیں انہوں نے اللہ سے منسوب کر رکھا ہے،
اور اسی نے انہیں اپنے دین کے بارے میں فریب میں مبتلا کر دیا ہوا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ دن طاری ہو کر رہے گا جب ہم انہیں اکٹھا کر لیں گے۔ لہٰذا پوچھو ان سے کہ اس وقت ان پر کیا بنے گی۔ اس وقت ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا صلہ دیا جائے گا اور کسی پر کسی قسم کی زیادتی و بے انصافی نہیں ہوگی۔ اور اے اہل ایمان، کہو کہ اے سارے مالکوں کے مالک، تو جسے مناسب سمجھے حکومت دے دے اور تو جس سے مناسب سمجھے حکومت چھین لے، تو جسے مناسب سمجھے عزت دے دے اور تو جسے مناسب سمجھے ذلت دے دے۔ سرفرازیاں اور خوشگواریاں دینا تیرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ تو نے ہر چیز پر اس کی مناسبت اور توازن کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ اور اے اہل ایمان، یہ بھی تسلیم کر لو اور کہو کہ اے نشو و نما دینے والے، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور تو جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور تو جسے مناسب سمجھتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور اے رسول، ان کو یہ آگاہی دے دو کہ اے اہل ایمان، تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست و سرپرست مت بناؤ، کیونکہ علم و بصیرت رکھنے والے جان سکتے ہیں کہ اس دوستی کا کیا نتیجہ ہوگا، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ سمجھ لے کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ یہ معاف ہے کہ تم ان سے بچنے کے لیے ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، اور اللہ تمہیں غلط روش کے تباہ کن نتائج سے بچانے کے لیے اپنے آپ سے خوف زدہ کرتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھو کہ تمہیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اور اے رسول، انہیں یہ بھی بتا دو کہ جو کچھ تمہارے احساسات میں ہے، چاہے تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس کے علم میں ہے، اور اللہ نے ہر چیز پر اس کی مناسبت اور توازن کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ بہرحال وہ دن طاری ہو کر رہے گا جس دن ہر شخص اپنے خیر کے کام کو بھی اور ہر برے کام کو جو اس نے کیا تھا اپنے سامنے حاضر پائے گا، اور اس وقت وہ آرزو کرے گا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ میرے اور اس برائی کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا۔ اس لیے اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے تاکہ تم غلط روش کے تباہ کن نتائج سے محفوظ ہو جاؤ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اپنے بندوں کی نشو و نما کے خلاف حائل ہونے والی رکاوٹوں کو اللہ دور کرنے والا ہے۔ آیت 31 سے آیت 40 تک کا ترجمہ قرآن بالتحقیق سے تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے اور بریکٹس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بریکٹس میں جو کچھ ہے وہ ترجمے کو مزید سلیس کرنے کے لیے ہے۔ لہٰذا اے رسول، اس ضابطۂ حیات کو قائم کرنے کے لیے اہل ایمان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ تاکہ یہ نظام حیات مکمل طور پر قائم ہو جائے۔ تب اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہوں کے برے اثرات سے محفوظ کر کے اپنی حفاظت میں لے لے گا، کیونکہ وہ سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر یہ لوگ اس پر منہ پھیر لیں تو انہیں یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ یقیناً ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہی نہیں جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کا انکار کر کے سرکشی اختیار کر لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نازل کردہ آگاہی شروع سے ہی انسان کو رسولوں کے ذریعے میسر آتی رہی۔ چنانچہ اس سلسلے میں یقیناً اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے عالمین کے لیے منتخب کر لیا، یعنی ساری اقوام عالم کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں۔ چنانچہ ان رسولوں کا انتخاب یوں ہی عمل میں نہیں آیا، بلکہ یہ اس اللہ کی جانب سے تھا جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آل عمران کی آخری شخصیت عیسیٰ کی تھی، چنانچہ ان کے بارے میں داستان کا آغاز اس واقعہ سے کیا جاتا ہے جب عمران کی بیوی نے عرض کیا کہ اے میرے نشو و نما دینے والے، جو میری کوکھ میں ہے میں اسے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کر کے خالص تیری نظر کرتی ہوں، لہٰذا تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول کر لے،
کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ تو سب کچھ سننے والا اور لامحدود علم رکھنے والا ہے۔ اس نے اپنے دل میں خیال کیا تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوگا جو راہب بن کر ہیکل کی خدمت کرے گا، لیکن جب اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے التجا کی کہ اے میرے نشو و نما دینے والے، میرے ہاں تو یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ جو اس نے جنم دیا تھا اللہ کو تو اس کا مکمل علم تھا۔ اس نے کہا کہ لڑکا تو ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا، اور میں نے اس کا نام ہی مریم یعنی عبادت گزار رکھ دیا ہے۔ اس نے اپنے دل میں خیال کیا تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوگا جو راہب بن کر ہیکل کی خدمت کرے گا، لیکن جب اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے التجا کی کہ اے میرے نشو و نما دینے والے، میرے ہاں تو یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ جو اس نے جنم دیا تھا اللہ کو تو اس کا علم تھا۔ اس نے کہا کہ لڑکا تو ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا، اور میں نے اس کا نام ہی مریم یعنی عبادت گزار رکھ دیا ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں کہ میں اس کو اور اس کی نسل کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، لہٰذا اس کے پروردگار نے اس مریم کو نہایت حسین قبولیت کے ساتھ قبول کر لیا اور اسے حسن و توازن پر مبنی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور اس کی نگہبانی زکریا کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریا اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتا تو وہ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود پاتا۔ اس نے پوچھا، اے مریم، یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا، یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، یقیناً اللہ جسے مناسب سمجھتا ہے بغیر حساب کے زندگی کی نشو و نما کا سامان عطا کرتا ہے۔ اس وقت تک زکریا کے ہاں اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس لڑکی کی پرورش سے اس کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، اور یہ دعا بن کر اس کے ہونٹوں پر آ گئی کہ اے میرے نشو و نما دینے والے، مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما، کیونکہ تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ بہرحال وہ ابھی اپنی عبادت گاہ میں محو دعا تھا کہ فرشتوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تمہیں یقیناً ایک بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ وہ اللہ کے فرمان یعنی حکم کو سچا کر دکھانے والا ہوگا، اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی، وہ عورت پرست نہیں ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور سنورنے والوں میں سے ہوگا۔ زکریا نے کہا، پروردگار، بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو مناسب سمجھتا ہے کرتا ہے۔ آیت 41 سے آیت 50 تک تسلسل کے ساتھ ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ زکریا نے عرض کیا، اے میرے نشو و نما دینے والے، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ جواب ملا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بات نہ کر سکو گے، مگر اپنے رب کے دیے گئے مقاصد کی آگہی اور تکمیل کے لیے صبح و شام زیادہ سے زیادہ مصروف عمل رہنا۔ اور زکریا کے اس ضمنی ذکر کے بعد پھر مریم کی بات شروع کی جاتی ہے۔ چنانچہ پھر وہ وقت آیا جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم، یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر قسم کی آمیزشوں سے پاک کر دیا ہے اور پاکیزگی عطا کی ہے، اور تمام عالمین کی عورتوں پر تمہارا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ لہٰذا اے مریم، اپنے نشو و نما دینے والے کی فرما برداری کرتی رہو اور اس کے احکام و قوانین کے آگے سر تسلیم خم رکھو، اور جس طرح ان پر دوسرے درست متوازن راستے پر چلنے والے عمل پیرا ہیں، تم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی عمل پیرا رہو۔ اے رسول، یہ غیب کی خبریں ہیں، کیونکہ یہ واقعات وہ ہیں جو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے، لیکن ہم تمہاری طرف ان کے متعلق وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم تو اس وقت وہاں موجود ہی نہیں تھے جب ہیکل کے راہب یہ فیصلہ کرنے کے لیے اپنے اپنے قلم ڈال رہے تھے، یعنی قرعہ اندازی کر رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے کون نہ کرے، اور نہ اس وقت آپ ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ اس سلسلہ میں ملائکہ نے مریم سے کہا تھا
کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک بات کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی ایک بیٹے کی، کہ جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وہ دنیا میں صاحب وجاہت اور آخرت میں ایسے لوگوں میں سے ہوگا جنہوں نے اللہ کے احکام و قوانین کی اس طرح اطاعت کی کہ ان میں اللہ کی صفات کا عکس جھلکنے لگا، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں یعنی کم عمری میں لوگوں سے اہم حقائق پر گفتگو کرے گا، اور پختہ عمری میں بھی یعنی اس پر شروع ہی سے سچائیاں عیاں رہیں گی۔ اس لیے عمر کے کم یا زیادہ ہونے سے ان کے کلام کی پختگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور وہ ایسے لوگوں میں سے ہوگا جو انسانوں کو غلط راہوں سے نکال کر درست راستوں پر لے چلتے ہیں۔ یہ سن کر مریم نے کہا کہ اے پروردگار، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا۔ اللہ جو مناسب سمجھتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتا ہے۔ مریم سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ تمہارا بیٹا عام لڑکوں جیسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اسے کتاب یعنی ضابطہ حیات اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھا دے گا، اور یوں اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، میں واقعی تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو دیکھنے والا کر دیتا ہوں، اور جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو اسے اچھا کر دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم جو کچھ کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ جمع کرتے ہو وہ تمہیں بتلا دیتا ہوں۔ اس لیے یقین کر لو کہ ان تمام معجزات میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تاکہ تم نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن و اطمینان کی راہ اختیار کر لو۔ اور میں تصدیق کرنے والا ہوں توریت کا جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں تاکہ تم پر جو کچھ حرام کر دیا گیا تھا اس میں سے کچھ تم پر حلال کر دوں، اور تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا غلط روش کے تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہو اور میری پیروی کرتے رہو۔ آیت 51 سے آیت 60 تک تسلسل کے ساتھ ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، بریکٹ اس میں شامل ہیں۔ بریکٹ میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ ترجمے کو مزید قابل فہم بنانے کے لیے دیا گیا ہے۔ یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے، لہٰذا اس کی پرستش و اطاعت کرو، اور یہی وہ درست راہ ہے جو منزل کو جاتی ہے اور بھٹکنے سے محفوظ کر لیتی ہے۔ مگر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ ان لوگوں نے نازل کردہ سچائیوں قوانین کو تسلیم کر کے سرکشی اختیار کر لی ہے تو اس نے کہا کہ اللہ کے ان احکام و قوانین کی آگاہی دینے اور ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے کون میرا مددگار ہوگا؟ چنانچہ حواریوں نے یعنی ان کے شاگرد جو ان کے ساتھ مخلص تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، یعنی اللہ کے احکام و قوانین کو نافذ کرنے کے لیے جو تم جاں فروش جد و جہد کر رہے ہو اس کے لیے ہم پورے طور پر تمہارا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ گواہ رہنا کہ ہم نے اللہ کے احکام و قوانین کی مکمل اطاعت کی راہ اپنا لی ہے، اس لیے ہم مسلم ہو گئے ہیں۔ اور یہ تھی ان کی التجا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیری نازل کردہ صداقتوں کو تسلیم کر لیا ہے اور تیرے رسول کی اطاعت اختیار کر لی ہے، اس لیے ہمارا نام بھی ان میں لکھ لینا جو گواہی دیتے ہیں کہ رسول پر جو کچھ نازل ہوا وہ سچ ہے، اور اس پر عمل کر کے ابدی اطمینان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے یعنی مخالفین نے عیسیٰ پر ہاتھ ڈالنے کے لیے بڑے بڑے خفیہ طریقے اور تدبیریں تیار کرنی شروع کر دی، مگر ان کے مقابلے میں عیسیٰ کو بچانے کے لیے اللہ نے پوشیدہ اسباب و ذرائع پیدا کر دیے،
اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے جسے بے بس نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ بھی اللہ کی پوشیدہ تدابیر میں سے ایک تھی جب اللہ نے عیسیٰ سے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ میں تمہاری زندگی کے دن پورے کرنے والا ہوں اور میری طرف سے تمہارے درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور میں تمہیں ان لوگوں سے پاک کر دوں گا جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ مگر جو لوگ تمہاری اطاعت اختیار کر لیں گے تو انہیں قیامت تک ایسوں پر فوقیت دوں گا جنہوں نے تیرا انکار کر رکھا ہے۔ پھر تم سب کو لوٹ کر میری طرف آنا ہوگا۔ اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن پر تمہارے درمیان اختلافات ہوئے ہیں۔ پھر جو لوگ کافر ہو گئے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں ایسا عذاب دوں گا جو انتہائی سخت عذاب ہوگا، اور مدد کرنے والوں میں سے ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ان کے برعکس جن لوگوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر لیا اور سنورنے سنوارنے کی تگ و دو میں مصروف رہے تو انہیں ان کی محنت اور اعمال کا پورا پورا صلہ دیا جائے گا۔ مگر اے نوع انسان، یاد رکھو کہ اللہ ایسے لوگوں سے بالکل ہی محبت نہیں کرتا جو حقوق میں کمی کر کے یا ان سے انکار کر کے اللہ کی طے شدہ حدوں کو توڑ کر زیادتی اور بے انصافی کرنے کے مجرم بنتے ہیں۔ اور اے رسول، یہ ہیں وہ احکام و قوانین جو ہم تم سے بیان کر رہے ہیں، اور ایسی آگاہی فراہم کرتے ہیں جس سے حقائق کی باریکیوں کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک بنی اسرائیل کے بارے میں بات تھی۔ اب آؤ عیسائیوں کے اس دعوے کی طرف کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مگر یاد رکھو کہ ہر تحقیق گواہی دے گی کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی پیدائش کی مثال آدم کی سی ہے، جسے اس نے مٹی سے تخلیق کیا تھا، پھر حکم دیا کہ ہو جا، وہ ہو گیا، یعنی وجود میں آ جاؤ تو وہ وجود میں آ گئے۔ اس لیے عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ ہے حق، یعنی اصل اور حقیقی بات جو تمہارے نشوونما دینے والے پروردگار نے بیان کر دی ہے، لہٰذا تم ان میں نہ ہو جانا جو اس معاملے میں شک و شبہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ آیت 61 سے آیت 70 تک ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں بریکٹ شامل ہیں، اور بریکٹ ترجمہ کو مزید قابل فہم بنانے کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے دیے گئے کلام کی آگاہی کا ہی سلیس ترجمہ ہے۔ چنانچہ تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ کے معاملے میں تم سے جھگڑا کرتا ہے تو تم کہہ دینا کہ آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو یعنی اپنی طرف کے آدمیوں کو اور تمہارے بیٹوں کو یعنی تمہاری طرف کے آدمیوں کو بلا لائیں، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو بھی بلا لائیں، اور پھر ہم التجا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹے ہیں تو انہیں اللہ اپنی محبت سے دور کر کے زندگی کی نعمتوں سے محروم کر دے۔ بہرحال حقیقت وہی ہے جو تم سے بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش و اطاعت نہیں کی جا سکتی، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہی لامحدود غلبے کا مالک ہے، اور وہی حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ لوگ اے رسول جھگڑے سے باز رہنے والی تمہاری دعوت سے پھر جائیں تو وہ یقیناً اللہ سے اوجھل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ جانتا ہے جو امن و اطمینان تباہ کر کے زندگی کے حسن و توازن کو بگاڑنے والے ہیں، اور پھر انہیں ویسے ہی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، ایسی باتوں کو چھوڑ کر ان بنیادی اصولوں کی جانب آؤ جو ہم میں تم میں مشترک ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش و اطاعت نہ کی جائے، اور نہ اس کے اختیارات میں کسی کو شریک کیا جائے، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا پروردگار نہ بنائے۔ اور اگر یہ لوگ توحید کے اسی مرکزی نقطہ پر جمع ہو جائیں تو بہت اچھا، ورنہ اگر اس سے روح گردانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ تم جس طرف جانا چاہتے ہو جاؤ، ہم نے تو صرف ایک اللہ اور اس کے احکام و قوانین کے سامنے سر جھکا رکھا ہے،
جسے تم خود بھی دیکھ رہے ہو، لہٰذا گواہ رہنا۔ اور اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کہ وہ یہودی تھا یا عیسائی؟ وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد نازل ہونے والی کتابیں ہیں۔ لیکن کیا تم عقل کی اتنی سی بات بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہو؟ بہرحال پورے ہوش و حواس سے سن لو کہ تم وہی لوگ ہو جو ان باتوں میں بھی جھگڑتے رہے ہو جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تو تھا، لیکن ان باتوں میں کیوں تکرار کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں؟ حالانکہ ان معاملات کے بارے میں جن میں تم جھگڑتے رہتے ہو، صحیح ترین علم اللہ کو ہی ہے، اور تمہیں وہ علم حاصل نہیں ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ عیسائی، لیکن وہ ہر باطل سے منہ موڑ کر اللہ کے احکام و قوانین کی طرف اپنی توجہ کا رخ کیے رکھنے والا مسلمان تھا، اور وہ ان میں سے نہیں تھا جو اللہ پر بھروسہ کم کر کے اس کے اختیار و اقتدار میں کسی اور کو شریک کر کے اس کی بھی ویسی ہی پرستش و اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً سب انسانوں سے بڑھ کر ابراہیم کے قریب تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے، لہٰذا یہ نبی محمد اور اہل ایمان ان میں شامل ہیں جن کو ابراہیم سے قریبی نسبت ہے۔ اہل ایمان، اہل کتاب میں سے ایک گروہ تو یہی خواہش رکھتا ہے کہ کتنا اچھا ہو جو تمہیں راہ راست سے ہٹا کر غلط راستے پر ڈال دیا جائے۔ حالانکہ اس قسم کی ناکام کوششوں سے یہ اپنے آپ کو ہی غلط راستے پر ڈالتے جا رہے ہوتے ہیں، مگر نہیں سمجھتے کہ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اے اہل کتاب، تم اللہ کے نازل کردہ احکام و قوانین سے کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ ان کے سچا ہونے کی نشانیاں خود تمہارے پاس موجود ہیں۔ آیت 71 سے آیت 80 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے، بریکٹ اس میں شامل ہے، اور بریکٹوں میں جو کچھ ہے وہ ترجمہ کو مزید سلیس اور قابل فہم کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ سنگین جرم یہ ہے کہ اے اہل کتاب، تم حق اور باطل کو آپس میں کیوں ملا دیتے ہو؟ یعنی تم سچائیوں اور غیر سچائیوں کو آپس میں ملا دیتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ ایسا کرنا نوع انسان سے دشمنی کرنا ہے۔ اور اہل ایمان، مخالفین کی سازش یہ ہے کہ اہل کتاب کا ایک گروہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اس کتاب یعنی قرآن پر دن چڑھے ایمان لے آیا کرو اور شام کو انکار کر دیا کرو، کیونکہ اس سے یہ ممکن ہو جائے گا کہ ایمان لانے والوں میں سے کچھ لوگ اس دین کو ترک کر کے تمہارے ساتھ واپس آ ملیں گے۔ اور یہ اپنے لوگوں سے اس کی بھی تاکید کرتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو تمہارے دین کی پیروی کریں اور کسی کی آگاہی تسلیم نہ کرو، مگر اے رسول ان سے کہہ دو کہ زندگی کی وہ روشن راہ جس پر چل کر انسان بھٹکنے کی مصیبتوں سے بچا رہے، وہ صرف اللہ کی روشن رہنمائی ہے، اور یہ اللہ کی جانب سے ہی عطا ہوتی ہے کہ کسی کو کیا کچھ دیا جائے جیسا کبھی تم کو دے دیا گیا تھا۔ اس لیے تمہارے پروردگار کے نزدیک اس قسم کے جھگڑے اس کی عطا کرنے کی مرضی کو نہیں بدل سکتے، لہٰذا ان سے کہہ دو کہ یقیناً فضیلت اور فراوانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے مناسب سمجھتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ لامحدود وسعتوں اور لامحدود علم کا مالک ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ وہ جسے مناسب سمجھتا ہے اسے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ لامحدود عظمتوں والی فضیلتوں اور فراوانیوں کا مالک ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ان اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس سونے چاندی کا ڈھیر بھی بطور امانت رکھ دیا جائے تو وہ اسے جوں کا توں واپس کر دیں گے، مگر ان کے برعکس ان میں سے ہی ایسے بھی ہیں کہ اگر ان پر ایک دینار کا بھی بھروسہ کیا جائے تو وہ اسے کبھی واپس نہیں کریں گے، سوائے اس کے کہ تم ان کے سر پر سوار رہو۔ یہ اس لیے کہ جیسا کہ ہر گروہ بندی میں ہوتا ہے اور ان کے دل میں بھی یہ عقیدہ پکا ہو گیا ہے کہ غیر اہل کتاب کے ساتھ جو جی میں آئے کرو، اس سے ان پر کوئی الزام عائد نہیں ہوگا، مگر وہ یہ بات جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ ایسی کوئی بات اللہ نے نہیں کہی۔ بہرحال
بات یہاں سے چلی تھی کہ زندگی میں حسین رویے اختیار کرو۔ ہاں ہاں، ایسا ہی کرو۔ چنانچہ یہ بات یاد رکھو کہ جو کوئی اپنا وعدہ پورا کرے گا اور تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام سے چمٹا رہے گا، تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے احکام کی خلاف ورزیوں سے بچنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان لوگوں کے برعکس یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اپنے وعدوں اور اپنی قسموں کو دنیاوی مفادات کی خاطر تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، تو آخرت کی خوشگواریوں اور سرفرازیوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی اللہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جس میں میسر آئی ہوئی خوشگواریاں بے مسرت ہو جاتی ہیں اور وہ غم و الم میں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے یہ عذاب علیم ہوگا۔ اب ایک بار پھر ان اہل کتاب کے رویوں پر غور کرو، اور یہ حقیقت ہے کہ ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جس کے افراد کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں تاکہ تم ان کے الٹ پھیر فکروں کو بھی کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتے، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یوں وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اور اس کا انہیں خود بھی علم ہے کہ وہ جو کرتے ہیں وہ حقیقت کے خلاف ہوتا ہے۔ اور یہ چیز تو کسی بھی دین کے بنیادی اصول کے خلاف ہے، کیونکہ کسی بشر کو یہ اجازت نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، اور پھر وہ انسانوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے اطاعت گزار غلام بن جاؤ، حالانکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اپنے نشو و نما دینے والے پروردگار کے اطاعت گزار بن جاؤ، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے، جس کتاب کا تم علم حاصل کرتے ہو اور درس دیتے ہو، اور وہ تمہیں ہرگز یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا پروردگار بنا لو۔ ذرا سوچو کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں کفر کرنے کا حکم دے دے؟ یاد رکھو کہ ایسا کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں کر سکتا۔ آیت 81 سے آیت 90 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے بریکٹوں سمیت، اور بریکٹ اس لیے ہیں تاکہ ترجمہ کو مزید سلیس کر دیا جائے۔ یہ سلسلہ ہدایت کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ ایک ہی پیغام ہے جو شروع سے آخر تک مسلسل چلا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ انبیاء سے عہد لیتا تھا کہ تمہیں یہ کتاب و حکمت دی گئی ہے، اور اپنے پیروکاروں کو آگاہ کر دینا کہ پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو ان کتابوں کو سچ کر دکھانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی، تو پھر ضرور اس پر ایمان لائیں اور ضرور اس کی مدد کریں۔ اور پھر پوچھا گیا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا اور اسی شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا۔ تب اللہ نے کہا کہ تم اس عہد پر گواہ رہنا، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں کہ کون اس حقیقت کو جھٹلاتا ہے اور کون اقرار کرتا ہے۔ لہٰذا اے نو انسان، یاد رکھو کہ جس نے اس اقرار کے بعد منہ پھیر لیا تو پھر یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے احکام کی نشو و نما دینے والی حفاظتوں سے نکل کر خرابی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ بہرحال اس حقیقت کو سمجھو اور غور کرو کہ کیا یہ لوگ اللہ کی جانب سے نازل کردہ نظام زندگی کے علاوہ کوئی اور نظام زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، اسے چاہے اپنی مرضی سے یا مجبوری سے اللہ کے تعین شدہ ضابطوں کی پابندی کرنی ہی پڑتی ہے، کیونکہ سب اسی کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بھی نازل کردہ نظام زندگی کے پابند ہو جاؤ۔ چنانچہ اے اہل ایمان، تذبذب میں پڑے رہنے والے لوگوں میں پورے یقین سے اعلان کر دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور سچائیوں سے لبریز اس ضابطۂ حیات پر جو کہ ہماری طرف نازل کیا گیا، اور ان تمام سچائیوں پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی تھیں، اور ہم ان سچائیوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں
جو موسیٰ، عیسیٰ اور سب نبیوں پر ان کے پروردگار کی جانب سے نازل ہوئی تھیں، اور ہم ان نبیوں میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے اللہ کے احکام کی مکمل اطاعت کی راہ اپنا لی ہے، اس لیے ہم مسلم ہیں۔ لہٰذا اسلام کے سوا جو شخص اور دین اختیار کرنا چاہے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، چنانچہ آخرت میں ایسا شخص خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور پھر اس حقیقت پر بھی غور کرو کہ اللہ اس قوم کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے، حالانکہ جب وہ ایمان لائے تھے تو اس امر کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے اور اس کے پاس واضح احکام و قوانین بھی آ چکے ہیں۔ چنانچہ یہ ہے وہ وجہ کہ اللہ ایسی قوم کو جو ظلم کرنے والی ہو اس سے ایسی روشن راہ دکھاتا ہی نہیں جو اطمینان بری منزل کو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی اس روش کا نتیجہ اس سزا کی صورت میں نکلتا ہے کہ اللہ انہیں اپنی محبت سے دور کر دیتا ہے، پھر فرشتے بھی انہیں اپنی محبت سے دور کر کے ان کی مدد نہیں کرتے، اور پھر انسان یعنی دیگر اقوام بھی انہیں اپنی محبت سے دور کر کے ذلت و خواری میں رہنے دیتی ہیں۔ یہ ذلت و خواری کی سزا ان پر مسلط رہے گی، اور یہ عذاب ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں کمی آ جائے، اور تب انہیں ایسا وقت بھی میسر نہیں آ سکے گا جس میں وہ پھر سے سنور جانے کی کوشش کریں۔ البتہ ایسے لوگ جو اس کے بعد واپس درست راستے پر آ گئے اور سنورنے سنوارنے کی تگ و دو میں شامل ہو گئے تو پھر یقیناً گناہوں کے اثرات دور کر کے اللہ حفاظت میں لے لینے والا ہے، اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ لیکن ان کے برعکس یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر لینے کے بعد ان سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر لی اور پھر بجائے سنبھلنے کے وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے تو ان کی توبہ قطعی طور پر قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو غلط راستے پر بھٹکتے ہی چلے جاتے ہیں۔ آیت 91 سے آیت 100 تک تسلسل کے ساتھ ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، بریکٹس اس میں شامل ہیں، اور بریکٹ میں یہ ترجمہ مزید قابل فہم کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو پھر ان میں سے کوئی شخص زمین بھر سونا بھی اپنی نجات کے لیے معاوضہ میں دینا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے عذاب علیم ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکے گا۔